آج کل کے دور میں مرد حضرات کی جو کامن بیماریاں ہیں یا صحت کے وہ مسائل جن کا سامنا مرد حضرات کو زیادہ ہے، ان میں ایک سر فہرست بیماری پروسٹیٹ گلینڈ کا سوج جانا، بڑھ جانا یا اس میں انفیکشن کا ہو جانا ہے۔ اور اس میں بہت سارے کیسز ایسے بھی آتے ہیں جس میں مریض کو سرجری کروانی پڑ جاتی ہے، اور سرجری کروانے سے پہلے اور اس کے بعد کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن قدرت نے آپ کے لیے کچھ ایسی بہترین نیچرل چیزیں رکھی ہیں جو آپ کے پروسٹیٹ گلینڈ کے مسائل کا بہترین علاج کرتی ہیں۔ یہ بہترین غذائیں نہ صرف پروسٹیٹ گلینڈ کی سوجن اور اس میں ہونے والی مسائل کا علاج کرتی ہیں، بلکہ اگر ایک تندرست انسان انہیں باقاعدگی سے استعمال کرے تو انشاءاللہ کبھی بھی انہیں پروسٹیٹ کے مسائل نہیں ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 5 بہترین قدرتی غذاؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو پروسٹیٹ گلینڈ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہیں اور پروسٹیٹ گلینڈ کے مسائل کا علاج بھی کرتی ہیں۔ نمبر 1، ٹماٹر۔ ایک جدید سائنسی تحقیق کے مطابق ٹماٹر میں لائکوپین کی موجودگی آپ کے پروسٹیٹ سیلز میں اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیات کو بڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے پروسٹیٹ گلینڈ سوجن اور مختلف قسم کے انفیکشن سے متاثر نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی ساتھ یہی لائکوپین کینسر سیلز کی بڑھوتری کے عمل کو ختم کرنے میں انتہائی معاون ثابت ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ باقاعدگی سے ٹماٹر کا استعمال کرتے ہیں ان میں پروسٹیٹ کے مسائل کا امکان 35% تک کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی خدا نخواستہ پروسٹیٹ کی سوجن یا اس کے مختلف مسائل کا شکار ہیں تو ٹماٹر کا استعمال باقاعدگی سے مناسب مقدار میں ضرور کریں۔ ٹماٹر کو آپ سالن کے ساتھ ساتھ بطور سلاد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، نٹس۔ باقاعدگی سے نٹس کا استعمال بھی پروسٹیٹ گلینڈ کی صحت پر انتہائی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ نٹس میں انتہائی طاقتور غذائی اجزاء، زنک اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں جو پروسٹیٹ گلینڈ کی سوجن اور اس کے کینسر کے خطرات کو کم سے کم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نٹس میں شامل وٹامن ای اور سیلینیم آپ کو پروسٹیٹ گلینڈ میں ہونے والے انفیکشن سے دور رکھتے ہیں۔ جو نٹس آپ کے پروسٹیٹ گلینڈ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں ان میں بادام، کاجو، چلغوزہ اور پستہ شامل ہیں۔ یہ تمام نٹس جسم کے دوسرے اعضاء کے ساتھ ساتھ آپ کے پروسٹیٹ گلینڈ میں خون کی روانی کو بہتر رکھ کر اسے مختلف قسم کے مسائل سے بچاتے ہیں۔ نٹس کے استعمال کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صبح خالی پیٹ ایک مٹھی برابر ان کا استعمال کیا جائے، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی پروسٹیٹ کے مسائل نہیں ہوں گے اور ساری عمر آپ کا پروسٹیٹ صحت مند رہے گا۔ نمبر 3، مچھلی۔ ٹھنڈے پانی کی مچھلی اور فش آئل کا استعمال بھی آپ کے پروسٹیٹ کے مسائل حل کرنے میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ جدید طبی تحقیق کے مطابق مچھلی کا استعمال نہ صرف پروسٹیٹ گلینڈ کی سوجن اور انفیکشن کو ختم کرتا ہے بلکہ یہ پروسٹیٹ کینسر کے علاج میں بھی انتہائی معاون ثابت ہوتا ہے۔ مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی موجودگی آپ کے پروسٹیٹ کے مسائل کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پروسٹیٹ گلینڈ میں خون کی روانی کو بہتر رکھ کر اس میں ہونے والی پیچیدگیوں کو دور کرتے ہیں۔ ویسے تو مچھلی کی تمام اقسام ہی پروسٹیٹ گلینڈ کی صحت کے لیے مفید ہیں، لیکن ان میں ایک خاص مچھلی سالمن فش پروسٹیٹ کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ سالمن فش کے صرف ایک ہفتے کے استعمال سے پروسٹیٹ کے مریضوں میں واضح فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سالمن فش کا استعمال پروسٹیٹ کے ٹیومر اور کینسر کو ختم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ تو اگر آپ بھی خدا نخواستہ پروسٹیٹ گلینڈ کے مسائل کا شکار ہیں، آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ سوج گیا ہے یا اس میں انفیکشن ہو گیا ہے، تو باقاعدگی سے مچھلی کا استعمال کریں۔ ہفتے میں صرف 1 سے 2 بار مچھلی کا استعمال آپ کو انتہائی فائدہ دے سکتا ہے۔ مچھلی کے فوائد سے زیادہ مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے پکاتے وقت اس میں تیل اور چکنائی کا تناسب کم رکھا جائے یا اسے گرل کر کے پکایا جائے۔ نمبر 4، مورنگا۔ مورنگا کے پتوں اور اس کے پاؤڈر کا استعمال بھی پروسٹیٹ گلینڈ کی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ مورنگا پاؤڈر میں گلوکوسائنولیٹس پائے جاتے ہیں جو کینسر سیلز کی گروتھ کو روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مورنگا میں انتہائی طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیات پائی جاتی ہیں جو آپ کے جسم میں آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتی ہیں اور اس کا براہ راست اثر آپ کے پروسٹیٹ گلینڈ پر بھی پڑتا ہے۔ مورنگا پاؤڈر میں کچھ ایسے فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو آپ کے پروسٹیٹ گلینڈ میں ہونے والی سوزش کو کم کرتے ہیں اور اس میں دوران خون کو بہتر بنا کر اس کی کارکردگی کو بڑھاتے ہیں۔ اکثر پروسٹیٹ گلینڈ میں سوجن یا انفیکشن یا کسی بھی مسئلے کی صورت میں جسم میں اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، لیکن اگر آپ باقاعدگی سے مورنگا کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں شامل زنک ان رکاوٹوں کو دور کر کے پروسٹیٹ گلینڈ کی کارکردگی میں اضافہ کرتا ہے، یعنی اس کی آہستہ پڑ جانے والی کارکردگی کو فعال اور تیز کرتا ہے۔ پروسٹیٹ کے مسائل کی صورت میں مورنگا کے پتے اور پاؤڈر دونوں ہی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آپ مورنگا پاؤڈر کو پانی میں مکس کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے پتوں کی چٹنی بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، بیریز۔ بیریز کا استعمال بھی پروسٹیٹ کے مسائل حل کرنے میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان میں بلو بیری، اسٹرابیری، کرین بیری اور بلیک بیری وغیرہ شامل ہیں۔ بیریز میں انتہائی طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس
और लाइकोपीन शामिल होते हैं जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स में होने वाली ऑक्सीडेशन को खत्म करते हैं और प्रोस्टेट में होने वाली सूजन और सोजिश का खात्मा करते हैं और इसमें ब्लड फ्लो यानी दौरान खून को बेहतर बनाकर प्रोस्टेट ग्लैंड की कारकर्दगी में इजाफा करते हैं। बेरीज के इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह खाली पेट है। आप इन्हें वैसे भी खा सकते हैं, इनकी स्मूदीज भी बना सकते हैं और इन्हें बतौर सलाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप भी प्रोस्टेट के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं या आप एक तंदुरुस्त इंसान हैं और प्रोस्टेट के मसाइल से बचना चाहते हैं तो बाकायदगी से मुनासिब मिकदार में इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की रूटीन का हिस्सा बनाएं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।